اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم۔ قافلہ درود پاک میں آپ کو بہت خوش آمدید۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک بہن جو کہ درود تاج شریف کا ورد کرتی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ درود تاج کی برکت سے ان کی زندگی کے بہت سے اہم معاملات کی حقیقت ان کو خواب میں اچھی طرح سے نظر آ جاتی ہے، یعنی کہ جیسے کیا اچھا ہے، کیا کام ٹھیک نہیں ہے، کیا برا ہے، کیا خطرہ ہے، کون دشمن ہے اور کون دھوکے باز، ان سب کی گائیڈنس ان کو خواب میں مل جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اہل درود کے گھر پہ بہت ذکر ہوتا تھا اور اس کے حلال بھی تھا، گھر میں پردے کا ماحول بھی اچھا تھا، یعنی کہ ایک وہ دینی فیملی تھی ماشاءاللہ سے۔ لیکن 1 سال پہلے ان کے گھر میں ایک چڑیل آ گئی۔ جی ہاں ساتھیوں، یہ جن بھوت چڑیلیں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اس دنیا کا ہی حصہ ہیں، اور یہ جب کسی کو تنگ کرنا شروع کر دیں تو اسی کو معلوم ہوتا ہے یا ان گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی آفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں ان کی شرارتوں سے، آمین۔ تو یہ جو صاحب ہیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ چڑیل جو تھی سب کو نظر آنا بھی شروع ہو گئی تھی، مطلب وہ رات کو نظر بھی آتی تھی اور گھر والوں کو خواب میں آ کے تنگ بھی کرتی تھی، اور اس چیز کے گواہ بہت سارے لوگ ہیں۔ ان کے والد جو کہ وظائف بھی دیتے تھے اور ایک ماشاءاللہ سے نیک انسان تھے، وہ بھی پریشان ہو گئے اچھے خاصے اس کی موجودگی سے، کیونکہ وہ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر ان صاحب نے درود تاج شریف کو ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس پر وہ چڑیل نے خواب میں آ کر بہت غصہ کرنا شروع کر دیا اور دھمکانا دینا شروع کر دیا اور بولا کہ اس تسبیح کو چھوڑ دو، یعنی کہ درود تاج شریف پڑھنے سے منع کرنا شروع کر دیا۔ لیکن انہوں نے بالکل اس کی بات نہیں سنی اور اسی طرح سے درود تاج پڑھتے رہے۔ اچھا، اس کے بعد اس نے خواب میں آ کے غصہ کرنا چھوڑ دیا اور پھر اس نے آ کے کہا کہ میں تمہیں تحفہ دوں گی، میں کچھ بتاؤں گی۔ مطلب اس نے ہر کوشش کر لی کہ کسی طرح سے بہلا پھسلا کے یا ڈرا کے کسی طرح سے درود تاج اس سے پڑھوانا میں چھڑوا دوں، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا، اور ماشاءاللہ ورد کرتے کرتے اس کی برکت سے کچھ دنوں کے بعد وہ تنگ آ کر خود ہی غائب ہو گئی، اور اس کے بعد نہ وہ کسی کو رات میں نظر آئی، نہ وہ اس نے خواب میں آ کے ڈرایا۔ اس واقعے کے اس کے غائب ہونے کے کچھ ماہ کے بعد ان صاحب کو ایک بہت لمبا خواب آیا، اور اس میں ان کو دکھایا گیا خواب میں کہ وہ چڑیل کتنی خطرناک تھی، اور یہ بھی ان کو بتایا گیا کہ درود شریف اور درود تاج کی برکت سے وہ بھاگ گئی، یعنی کہ ان کا گھر ماشاءاللہ سے پاک ہو گیا۔ اسی طرح ایک بہن نے خواب میں اپنا بیان کیا۔ وہ لکھتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک تختی ہے جس پہ 2 مرتبہ درود ابراہیمی لکھا ہے۔ پہلا درود پاک سلور کلر میں لکھا ہے، جبکہ دوسرا درود شریف بار بار لکھا جاتا ہے اور پھر مٹ جاتا ہے، اور پھر وہ ویسے ہی دوبارہ تحریر ہو جاتا ہے۔ جب میں سامنے دیکھتی ہوں تو ایک بہت بڑا اژدہا میری طرف آتا ہے خواب میں، مگر اس کا منہ بندھا ہوا ہوتا ہے اور وہ حملہ نہیں کر پاتا۔ پھر وہ اژدہا ایک بیل بن جاتا ہے، مگر وہ جب مجھ پر حملہ کرنے ہی لگتا ہے تو اس کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک ہپوپوٹمس بن جاتا ہے، لیکن وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے، وہ جو گینڈا ہوتا ہے، لیکن میرے ہاتھ میں وہ ویسے ہی درود پاک کی تسبیح موجود رہتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ لوگ یہ مت سوچیے گا کہ یہ میں اتنے ڈرونے قسم کے واقعات اور مشاہدات آپ سے کیوں شیئر کر رہی ہوں۔ دیکھیے، یہ بلایات اور یہ جو دوسری مخلوق کے مشاہدات اور خواب جو آپ سے شیئر کیے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمیں معلوم ہو کہ درود پاک میں ایک غیبی حفاظت کا نظام ہے۔ خواب میں تو جن لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی حفاظت ہو رہی ہے، نہ صرف ان مخلوقوں سے بلکہ ایک ایسی بہت ساری دوسری بلایات اور مسائل سے جو کہ ہم جاگتے میں دیکھ ہی نہیں پاتے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ حادثہ پیش ہونے والا ہو، لیکن کیونکہ ہم مسلسل درود پاک کا ورد کر رہے ہوتے ہیں تو وہ واقعہ الحمدللہ ہمارے ساتھ پیش نہیں آتا، اور ہم دیکھ نہیں پاتے کہ کیا ہونا تھا اور ہم بچ گئے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کسی مصیبت سے ہم درپیش ہوں تب ہی ہمیں احساس ہو کہ ہم کس حفاظت کے نور میں ہیں۔ بہت مرتبہ نہ جانے کتنی چیزوں کو ہم ایکسپیرینس نہیں کرتے،
اور وہ بلا آنے سے پہلے ہی ٹل جاتی ہے۔ ہم اس دوسری دنیا کی جو مخلوق ہے نا، یہ ہمارے ساتھ ایک پیرلل دنیا میں آباد ہے۔ ہمارے گھروں میں نیک اور بد دونوں طرح کی مخلوق ہے۔ آپ اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو جتنا زیادہ پاک رکھیں گے، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی، تو اتنا ہی زیادہ آپ کے گھر میں نیک جنات، پاک روحوں اور فرشتوں کا آنا جانا لگا رہے گا، کیونکہ جہاں پر درود پاک کا ورد ہوتا ہے فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اور اگر ہر وقت آپ درود پاک پڑھیں گے، ورد کریں گے، آپ کے گھر والے پڑھیں گے، ورد کرتے رہیں گے، آپ بے شک گھر پہ ریکارڈنگ لگا لیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے آڈیو کیسٹ کے اندر کسی بھی جگہ پر آپ گھر کے اندر اس کو پلے کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کتنا پاک ہوتا جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا آپ کو محسوس ہوگا، لوگوں نے محسوس بھی کیا ہے، ایکسپیرینس بھی کیا ہے، کہ وہ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے ان کو بیٹھے بیٹھے بہت خوبصورت خوشبو آتی ہے۔ ضروری نہیں کہ سب کو یہ ایکسپیرینس ایک ہی طرح کی خوشبو ہو، مختلف لوگوں کو مختلف طرح کی خوشبو کا ایکسپیرینس ہوا ہے۔ تو اپنی حفاظت کا انتظام کیجیے، درود پاک سے اپنا گھر اور اپنے ارد گرد کا ماحول محفوظ کیجیے۔ بہت سے ممبرز بہت سے مختلف درود پاک کے صیغے ورد کرتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا مشاہدہ ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا خواب ہوتا ہے اور اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہی مشاہدہ ہو جو کسی خاص درود پاک کے صیغے سے کسی ممبر کو ہوا ہو۔ اصل زور ہمارا درود پاک پر ہے۔ ہم کسی کو بھی یہ نہیں بولیں گے کہ وہ کوئی ایک یا کوئی خاص درود پاک ہی ورد کریں۔ سب کی اپنی اپنی مرضی ہے، اور چونکہ ہر درود پاک نور ہے تو ہر درود پاک کے روحانی اثرات ہیں، اسی لیے ہم مختلف درود پاک کے مشاہدات آپ سے شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا بہت شکریہ جو کہ آپ ٹائم نکال کے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور کامنٹ کر کے اس قافلے کا حصہ بنتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات دور فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں ایک بہن نے کامنٹ کیا تھا کہ ان کے MBBS کے ایگزام ہونے والے ہیں۔ آپ سب سے دعا ہے کہ آپ ان کے لیے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے۔ ایک اور بہن ہمارے ساتھ اس قافلے کا حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ ایک بہن کسی مشکل اور تکلیف میں ہے، اللہ پاک سے دعا ہے، آپ لوگ بھی اس پہ آمین کہیے کہ اللہ پاک ان کی ہر مشکل دور فرمائے۔ آپ میں سے جو بہن بھائی بھی جس بھی مشکل یا بیماری یا حالات سے دوچار ہیں، رب تعالیٰ آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ آپ سب کے لیے بہت دعا، سلامت رہیں، آمین۔